فرمائی کہ یار کئی لوگ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، ان کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس سوال کرنے کی وجہ سے ہمارا بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ سوال کرتے ہیں ہفتے کے دوران مجھ سے یا طاہر صاحب سے یا کسی اور بیٹے سے یا استاد سے، جہاں تک میرے معلومات ہوتے ہیں تو پھر وہ ہم سوال بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو علماء سے اگر تمہیں نہ پتہ ہو۔ یہ بہت سلسلہ ہے، اس میں اگر نیت صاف ہو تو کوئی سوال کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوال: استغفار کا ثواب زیادہ ہے یا درود شریف کا؟ استغفر اللہ پڑھو گے ثواب زیادہ ملے گا یا درود شریف کا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ہے کہ ایک برتن کو مانج دیا، صاف کر دیا، اور درود شریف کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پہ کلی کر دی، اس کو خوبصورت طریقے سے مزین کر کے سامنے رکھ دیا۔ تو استغفار جب ہم کرتے ہیں ہم مانجے جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جائے، پھر جب درود شریف پڑھتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ جس کی ایک دو رکعت رہ جائے کب کھڑا ہو؟ امام ایک طرف سلام پھیرے تو نہیں اٹھنا چاہیے، کیوں؟ ہو سکتا ہے سجدہ سہو ہو۔ دوسری طرف جب صرف السلام کہنا شروع کر دے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس نے سلام پھیرا سجدہ سہو کا اور آدمی کھڑا ہو جائے، دوسری سائڈ پہ شروع کرے تو پھر کھڑا ہو۔ دعا میں آسمان کی طرف نگاہ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے اور دعا کا جو قبلہ ہے نا وہ آسمان ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف بڑی عاجزی اور بڑی چاہت اور بڑے ادب کے ساتھ اللہ کی طرف دیکھنا یہ سنت ہے۔ استاذی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں دفن ہے؟ یہ جنت البقیع میں دفن ہے، اور بعض روایات ملتی ہیں کہ ریاض الجنہ میں، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ جنت البقیع ہے، اس میں وہ دفن ہے۔ حضرت شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن ہے، اس کا باطنی سبب کیا ہے؟ یہ بڑا علمی سوال ہے، کسی علم والے نے کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا سبب بڑا پیارا ہے۔ ہر انسان کی قبر وہاں بنتی ہے جہاں سے اس کی مٹی آئی ہے، جو اس کے نطفے کے اندر آمیزش کی جاتی ہے، تھوڑی سی مٹی، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ تو آپ خود خیال کرو جہاں نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو آپ کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے۔ صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے۔ آگے خود اندازہ لگا لو کتنا بڑا مقام ہے۔ الحمدللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جب آؤ تو دایاں پاؤں رکھو، نکلو تو پہلے بایاں پاؤں رکھو۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ استاد ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے وارث موجود ہیں لیکن اس نے بیوی کا حق مار نہیں دیا تھا، اب پہلے حق مار دیں گے یا وارث؟ پہلے حق مار دیں گے، یہ قرض ہے نا، یہ ادا کر کے جو بچے گا آگے بیوی نہ لے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ اس کے ذمہ جو قرض ہے، اس لیے حق مہر اتنا رکھو کہ آدمی زیادہ جلدی ادا کر سکے، اس لیے پہلے حق مار دیں گے پھر انشاءاللہ اس کی وراثت تقسیم کریں گے۔ عورتیں جی استادی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں سینے پہ، اس کی کوئی دلیل ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، کنز العمال، طبرانی وغیرہ ان سب میں یہ دلیل موجود ہے، عورتیں ٹھیک کرتی ہیں۔
استاد جی مرد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بھائی یہ میں لکھ کے لایا تھا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، موطا امام محمد صفحہ نمبر 142، اس پہ ہے کہ مرد نے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور یہ معتبر کتابیں ہیں۔ استاد جی ایک آدمی کوئی زمین مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کرتا ہے، کہتا ہے جب تک میری زندگی ہے اس میں اتنا میں کھاؤں گا، بعد میں پھر ساری مسجد کی ہو جائے گی، ایسے کرنا صحیح ہے؟ مثلا یہ 10 کنال جگہ ہے، اتنے کلے جگہ ہے، یہ مسجد کی ہے، لیکن میں اس سے اتنے مال لے لیا کروں گا، میرا گزارا اس پہ ہے، یا اتنی آمدن، تو یہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں۔ اس کی زندگی کے بعد پھر وہ کلی طور پہ وقف ہو جائے گی۔ وضو کو شروع کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنی چاہیے یا کہ نہیں؟ دل میں نیت کرے کہ وضو کرنے لگا ہوں، پاک ہو جاؤں، نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا۔ جی نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی وضو کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دل میں، تھوڑی سی آواز بلند بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ نسائی، دارقطنی، سنن الکبریٰ بڑی معتبر کتابیں ہیں، ان میں ہے، اہتمام کیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اس دور میں کہ ہر آدمی مصروف ہے اور غفلت ہے، پریشانیاں ہیں، اس دور میں پھر میرے ان بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں کا بیٹھ جانا سوال و جواب کی نشست میں، اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے۔ اللہ اس کے بدلے میں انہیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ان سب کے اور میرے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہر جمعے پہ جو ہم سوال و جواب سناتے ہیں، اس کا ثواب مجھے، انہیں اور سوال کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اے رب کائنات اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رجحان، ہماری توجہ، رجوع تیری طرف ہے، اللہ ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنا لے۔ اللہ سکون، راحت، عزت تیرے دین میں ہے، ہمیں دیندار بنا دے۔ اللہ دنیا ہماری گزر گئی یہ یقینی تھی، کتنی باقی ہے تو جانتا ہے، ہماری آخرت کی زندگی سنوار دے۔ اللہ قبر سے لے کے پل صراط، حشر، شفاعت، حوض کوثر اور جنت میں جانے تک حقیقی عزت عطا فرما۔ اللہ ہم میں کوئی بڑا چھوٹا گناہگار بیٹھا ہے تو راضی ہو جا، ہدایت دے دے۔ جب تو راضی ہوتا ہے تو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے پھر تو گناہوں سے محفوظ نہیں کرتا۔ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری جتنی مشکلات، پریشانیاں تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہم نجنا من البلایا، اللہم نجنا من الامراض، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الاعداء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بفضلک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اس وبا سے، کرونا وبا سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما، ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنتیں پڑھ کے جایا کرو، سستی نہ کیا کرو۔